سید الشہداء۔ تاریخ پھر تکرار ہو رہی تھی، طبیعتوں کا تکرار، ایسا طوفان جس میں بہت سے ضمیر ایسے تھے جن کے گلے میں جبر و استبداد کے طوق لٹک رہے تھے۔ اب ان آنکھوں کو بیدار کرنے کی ضرورت تھی جو سو رہی تھیں۔ کوفیوں نے پھر خود کو تجاہل کے پیچھے چھپا لیا ہے۔ دعوت صرف بہانہ تھی اپنے سینوں میں چھپے کینوں کو ظاہر کرنے کے لیے۔ آنکھوں پر پٹیاں باندھ لیں اور ہلاکت کے راستے پر چل پڑے۔ فسق و فجور کے دربار سے حاصل ہونے والے مال و دولت اور سونے کے سکوں نے خون سے سرخ بنیاد رکھی، دل میں لگی گرہوں کو عیاں کر دیا۔ ہر خاص و عام نے باطل کی راہ اپنا لی، حق گلی کوچوں میں گم ہو گیا۔ مسند حکومت پر بیٹھنے والے خلافت کے وسوسے نے مقام و ریاست کی ہوس کو بڑھا دیا۔ خدا کے ساتھ بھی مکر و فریب کرنے لگے۔ عدل علی کے ساتھ دشمنی نے ان کے وجود کو گھیر رکھا تھا، اور علی کے ہاتھوں زخمی ہونے والے ان کے سینے خون بہانے کو آمادہ تھے۔ علی کی حق خواہی ان کے وجود پر تازیانہ تھا۔ تاریخ تکرار ہو رہی تھی، جاہلوں کی جہالت انگڑائیاں لے رہی تھی، سینوں میں کینے جڑ پکڑ رہے تھے، شک و تردید میں اضافہ ہو رہا تھا، مخالفتیں اور دشمنیاں صف بندی کر رہی تھیں۔ شہرت و شہوت، نام و نمود کے ساتھ وابستہ افراد اکٹھا ہو کر محفلیں منعقد کر رہے تھے تاکہ اپنی سیاہ قسمت کا کوئی راہ حل تلاش کریں۔ ہر روز اپنی خام خیالوں کی بنا پر معاشرتی مسائل کا حل تلاش کرنے کے نام پر شب نشینی کر رہے تھے۔ ان کی شراب نوشی تعفن کی بدبو دے رہی تھی۔ شک و تردید کی فضا نے سارے شہر کو گھیر رکھا تھا۔ معاویہ علنی طور پر پیمان شکنی کر رہا تھا۔ اس نے پوری قوت کے ساتھ کوشش کی کہ لوگوں کو یزید کی بیعت پر آمادہ کرے۔ وہ حسین کی طرف سے آسودہ خاطر تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ حسین بھی اپنے والد اور اپنے بھائی کی طرح کبھی پیمان شکری نہیں کریں گے۔ اس نے تمام گورنرز کو حکم دیا کہ یزید کی ولی عہدی پر عوام سے بیعت طلب کریں۔ معاویہ کا اصرار تھا کہ جب تک وہ زندہ ہے یزید کو مضبوط کر جائے۔ وہ یزید کی تعریف کرتا اور چاہتا تھا کہ عوام کے اندر بطور خلافت کا اہل متعارف کروائے۔ 60 ہجری میں معاویہ ابن ابو سفیان 80 سال کی عمر میں دمشق شہر میں دنیا سے چل بسا۔ جنگل میں آگ کی طرح یہ خبر مسلم مملکت کے گوش و کنار میں پھیل گئی۔ یکے بعد دیگرے پیغام لے جانے والے بڑے شہروں میں پہنچ رہے تھے اور خلیفہ کے مرنے کی خبر کا اعلان کر رہے تھے۔ یزید بے باک ہو کر اور بغیر کسی رکاوٹ کے خود کو لوگوں کا امیر اور خلیفہ اعلان کر رہا تھا، تاکہ ایک مرتبہ پھر تاریخ کے چہرے پر بدنما داغ لگا دے۔ اسی سال 25 رجب کی شام ایک ایلچی مدینہ پہنچتا ہے۔ ایلچی اس کھلے خط کے علاوہ ایک اور سربستہ خط بھی ہمراہ لایا تھا۔ یہ خفیہ خط یزید ابن معاویہ کی طرف سے مدینہ کے گورنر اور چچازاد ولید ابن عتبہ کے نام تھا۔ اس میں ایسا فرمان تھا جس پر عمل درآمد معاویہ کی موت کا اعلان کرنے سے پہلے کرنا ضروری تھا۔ خط پڑھنے کے بعد ولید پریشان ہو گیا۔ یزید نے مختصر اور واضح طور پر لکھا تھا کہ جو ہی یہ خط تمہارے ہاتھ میں پہنچے فوراً حسین ابن علی، عبداللہ ابن زبیر کو اپنے پاس بلاؤ اور میرے لیے ان سے بیعت لو، اور اگر وہ انکار کریں تو ان کا سر کاٹ کر میرے لیے بھیج دو۔ عوام کی نسبت بھی ایسا ہی کرو، جو کوئی بیعت کو قبول نہ کرے اس کے ساتھ بھی وہی کام انجام دو، والسلام۔ ولید بے بس اور خوفزدہ ہو کر رائے حل سوچ رہا تھا۔ ولید کا پیغام لے کر اس کا ایلچی
مسجد میں امام حسین کے پاس آیا تاکہ امام حسین کو ولید کے پاس حاضر ہونے کا کہے۔ ولید کے سامنے مشکل راستہ تھا، یا وہ خلیفہ کے حکم کی نافرمانی کرتا یا آل پیغمبر کے ساتھ مخالفت کرتا۔ ولید نے مدینے کے سابق گورنر مروان ابن حکم کو اپنی مدد کے لیے بلایا۔ مروان نے بغیر سوچے سمجھے ولید کو زیادہ مشکل راستہ انتخاب کرنے کا مشورہ دیا۔ اس نے کہا، مرگ معاویہ کی خبر ان تک پہنچنے سے پہلے انہیں قتل کر ڈالو، کیونکہ اگر وہ مرگ معاویہ سے مطلع ہو گئے تو ان میں سے ہر ایک علم بغاوت اٹھائے گا اور عوام کو اپنے گرد جمع کر لے گا۔ امام حسین اپنے گھر چلے گئے، 2 رکعت نوافل ادا کیے اور دعا کی۔ اپنے جد بزرگوار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے راز و نیاز کرتے رہے۔ مدینے سے سفر کرنے سے پہلے کئی مرتبہ نانا کے مزار پہ گئے اور الوداعی راز و نیاز کرتے رہے۔ امام حسین نے اپنے اصحاب و عزیزوں کو بلایا، ان سے کہا، ولید نے مجھے بلایا ہے، میرا خیال ہے کہ وہ مجھ سے ایسا کام چاہتا ہے جسے قبول کرنا میرے بس میں نہیں۔ جب میں اس کے دربار میں جاؤں تو آپ لوگ چاق و چوبند رہنا اور دروازے پر کھڑے رہنا۔ اگر میری آواز آپ سنیں تو اندر آ جائیں اور اس کے لیے رکاوٹ بن جائیں۔ امام حسین علیہ السلام ولید کے محل پہنچے اور اصحاب باہر دروازے پر منتظر کھڑے رہے۔ امام حسین کے بھائی محمد ابن حنفیہ امام کی نسبت پریشان تھے۔ انہوں نے اپنے تئیں ایک رائے حل تلاش کیا تھا۔ انہوں نے امام حسین سے چاہا کہ شہر اور آبادی سے کہیں دور چلے جائیں اور پناہ لے لیں، اپنے اصحاب کی مدد سے لوگوں کو اپنے گرد جمع کریں۔ امام حسین نے پوچھا، اے بھائی، آپ کیا کہتے ہیں، میں کہاں چلا جاؤں؟ انہوں نے کہا، مکہ چلے جائیں، اگر حرم آپ کے لیے پرامن رہا تو وہیں رہیں، اور اگر وہاں کے لوگ آپ کی حمایت میں نہ ہوئے تو کہیں اور چلے جائیں۔ شہروں سے گزرتے ہوئے چلتے جائیں، شاید کوئی آسانی حاصل ہو جائے۔ امام حسین نے قسم کھا کر کہا، اگر ساری عرض پر کوئی پناہ گاہ نہ ملی پھر بھی یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ ابن حنفیہ کے گریہ نے سخن امام حسین کو قطع کر دیا۔ امام حسین بھی گریہ کرنے لگے، دونوں بھائی گریہ کرنے لگے۔ اس وقت امام حسین نے وصیت نامے کو طے کیا اور بھائی کے حوالے کر دیا، وداع کیا اور رات میں مدینہ سے نکل گئے اور مکے کا سفر شروع کر دیا۔ حسین ابن علی نے خاندان اور اصحاب کے ہمراہ اپنے جد رسول خدا کو وداع کیا اور مدینے کو چھوڑ کر مکے کی طرف چل دیے۔ ابن عباس کی وجاہت اور ان کے ساتھیوں کی مکہ میں موجودگی زیارت امام حسین کے مشتاق دلوں کو گرما رہی تھی اور انہیں خوشخبری سنا رہی تھی۔ مکہ والوں کی آنکھیں کھلتی ہیں اور قافلے کے قدموں کی آہٹ سنائی دیتی ہے۔ عوام نور کے استقبال کو آتے ہیں تاکہ سورج کی تپش مکہ والوں کے دلوں کو برف کی طرح پگھلا دے اور ان کے دلوں میں بہار کا آغاز کرے۔ ہاشمی سبز شگوفے پھول کھلاتے ہیں۔ آسمان پر چمکتا سورج زمینی سورج کی حرارت کا گواہ تھا۔
ایسے قافلے کی آمد تھی کہ جس کی ساری زندگی عشق پر مبنی تھی۔ ایثار اور فریفتہ ہونے کے دن ہیں۔ خانہ خدا کے سامنے راز و نیاز ہو رہا ہے۔ سورج ان کے آگے اور ایک قوم اس کے پیچھے تھی۔ سعادت ہے اس گل کے لیے جو سورج کے ساتھ گھوم جاتا ہے، اور خوشبخت ہیں وہ لوگ جو امام حسین کی اقتداء میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ مکہ استقامت کرتا ہے تاکہ عرشیوں کی زیارت کرے اور قاموس بندگی میں وضو کرے، اور سورج کی اقتداء میں نماز قائم کرے اور راز و نیاز کرے۔